اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا، اس کو سینوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنایا، اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ تم دو شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک قرآن مجید اور دوسرا شہد۔ ان دونوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن مجید سینوں کی گھٹن کے لیے شفا ہے، سینوں کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور دوسرے گناہوں کی ظلمتیں ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ اور شہد کو اللہ رب العزت نے جسمانی شفا کے لیے بنایا اور انسانوں کے لیے اس کو اتارا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو آدمی ایک مہینے میں 3 دن، پورے مہینے میں صرف 3 دن صبح شہد چاٹ لے، استعمال کر لے، کھا لے، اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا نام نہیں ہے، وہ ایک بنیادی ارکان ہے۔ اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نیت ٹھیک ہو، رخ ٹھیک ہو، تو ہماری زندگی کا ہر کام دین بن سکتا ہے، ہر کام ہمیں جنت پہنچانے کے قریب کر سکتا ہے، جنت پہنچا سکتا ہے۔ صحت بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم نماز کے بعد کیا مانگا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحت کی دعا مانگا کرو۔ تو صحت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کو جسمانی عافیت یعنی صحت مل گئی اور اپنے بارے میں امن اس کو مل گیا اور اس دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے، تو اس نے مکمل کامیابی کے ساتھ صبح کی، مکمل پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی۔ صحت کو بڑی نعمتوں میں شمار کیا گیا۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کو صحت مند مومن کمزور کی نسبت زیادہ پسند ہے کہ وہ اعمال زیادہ کر سکتا ہے، صرف نماز روزہ نہیں، کسی بھی کی مدد کرنا اور اپنی ڈیوٹیز کو نبھانا، گھر والوں کی کفالت، خیال رکھنا، یہ سارے کام وہ زیادہ کر سکتا ہے۔ تو صحت نعمتوں میں شمار کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اب نبی علیہ السلام نے صحت کا کتنا خیال رکھا شریعت نے، اس کو بھی ذرا ایک مثال سے غور کریں۔ فرمایا کہ دیکھو، اگر تم بیمار ہو، پانی تمہارے لیے مشکل ہے استعمال کرنا، تمہیں ڈاکٹر نے بتا دیا کہ پانی کا استعمال تمہارے اس مرض کے لیے، زخم کے لیے نقصان دہ ہے، تو فرمایا تم تیمم کر لو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے رعایت مل گئی اور پانی کو ویو آف ہی کر دیا، اچھا ٹھیک ہے تم خالی تیمم ہی کر لو۔ تو یہ بھی صحت کا خیال رکھنے کی ایک نشانی ہے۔